اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ان کا بھی جو ہے وہ نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، نبی کے ساتھ ان کو بھی وہ سیزنڈ ہے. بالکل صحیح. اگر کوئی بچہ یا کوئی بندہ اس کہانی میں سیزنڈ نہیں ہے نا، دیٹ از حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب ہم اس کو کرٹیکلی دیکھتا ہوں نا، تو حضرت ابراہیم پوری ہسٹری میں حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیر تو نہیں باندھے، بھاگ جاتے. درود ابراہیمی اسی بات کا سرٹیفکیٹ ہے جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. قرآن پاک تو بھی بعد میں آنا ہے. یہ لوگ کہیں یہ تو مشیت الہی سے کچھ جڑے ہوئے لوگ لگتے ہیں مجھے، جو ان کا طرز عمل ہے. تو وہی دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں. اللہ اکبر. اب اس کو سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج اس وقت ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل بڑھاپے کی اولاد ہے. وہ مطلب ہسٹورین کہتے ہیں کہ 80-85 سے تو اوپر کی ایج ہے، ٹھیک ہے، 90-85 جتنے بھی ہیں اس کی ایج ہے. تو حضرت اسماعیل کو بڑے ہوتے ہوئے 101 سال تو ابراہیم علیہ السلام کی ایج ہوگی اس وقت، ظاہری ایج. اور اما ہاجرہ کی بھی اتنی کی ایج ہوگی. پھر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کی ایج کتنی ہے؟ 13 یا 14 سال. ٹھیک ہے، اب کردار کو سمجھیے. میں بار بار میں اس لیے گھما پھرا کے اس سٹوری کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں کہ اس کو سمجھیے کہ واٹ اٹ از. جب آپ کو اس کی ایتھینٹسٹی سمجھ آ جائے گی، اس کی سمجھ آ جائے گی، تو وہ تو چیپٹر آپ کے سامنے کھل جائے گا. یعنی ابتدا ہے اسماعیل سمجھ آ گئی تو نہایت اس کی حسین سمجھ آ جائے گی. اب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے ذکر کیا، تو اس میں 2 مقام ہیں. اسلام اللہ نے تعارف کرا دیا، اور اس میں جو ہے اطاعت، وہ بی بی ہاجرہ، ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی بیٹا ہے. اچھا، بی بی ہاجرہ اگر انکار کرتی تو اس وقت کرتی جب وہ حضرت ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کو بے آب و گیا جو ہے وہاں پہ. زمزم تو اس وقت نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، کالے پہاڑ تھے، چٹیل میدان تھا، کچھ نہیں تھا. اس وقت کہتی ہیں کہ اتنے سال بعد بچہ ہوا ہے تو اب اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں وہاں پہ صحرا کے درندوں میں چھوڑ دیں گے. کوئی انکار نہیں کیا. اطاعت، بی بی ہاجرہ اطاعت کا سمبل ہے. سمینا و اطعنا. بی بی ہاجرہ جو ہیں ان سے انہوں نے کہا، ان کو جی بسم اللہ، آپ نبی ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. پھر حضرت اسماعیل سے ذکر کیا. تو حضرت اسماعیل، اب یہاں پہ جو میں نے چیز بتانا چاہ رہا ہوں نا، جس کو میں بار بار گھما پھرا کے وہاں لا رہا ہوں، حضرت ابراہیم کی 100 سال ایج ہے، دیدار الہی ہو چکا. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے نور کو دیکھا، اللہ کا دیدار ہو چکا، نبوت مل چکی، سب کچھ جو ہے نا وہ سیزنڈ ہو چکے. انہوں نے زندگی موت کا وہ جو ہے وہ بھی کر لیا، پرندے کاٹ کے ذبح کر کے ان کو بھی دیکھ لیا کہ اللہ کہتے اطمینان قلب ہو چکا ہے. اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ان کا بھی جو ہے وہ نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، نبی کے ساتھ ان کو بھی وہ سیزنڈ ہے. بالکل صحیح. اگر کوئی بچہ یا کوئی بندہ اس کہانی میں سیزنڈ نہیں ہے نا، دیٹ از حضرت اسماعیل علیہ السلام. سن بھی چھوٹا ہے، نبوت کا بھی ظاہری اعلان نہیں ہوا، اور جو ہے وہ باقی ساری چیزیں. اب وہ جو اس وقت آپ کا کریکٹر ہے نا، وہ اللہ کو بہت پسند آ گیا ہے، بہت ہی زیادہ. یہ ہے مقام احسان. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کار گزریے، آپ مجھے صابر پائیں گے. اب باپ تو کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کر دیجئے. وہ مقام سمجھتے ہیں. پھر اس کی جزا، اب اللہ کہتا ہے حل جزائے الاحسان الا الاحسان. تو یہ جو شیطان بڑے اور چھوٹے ہیں نا، یہ جو سب سے بڑا ہے نا، وہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، وہ جس نے آ کے کہا، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہا ہے نا کہ ابراہیم جو ہے نا وہ اپنے بچے کو مارنا چاہ رہے. تو حضرت ابراہیم نے جو ہے پتھر پھینکے اور وہ رمی جمرات کی سنت ہو گئی. حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آیا، تمہارے شوہر تمہارے بچے کو مارنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا سمیعنا واطعنا. اور پھر بیٹے کے پاس آیا، تمہیں قتل کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے،
پوری ہسٹری میں مطلب کوئی ہسٹری کو ایسے کرٹیکلی پڑھنا شروع کیا ہے تو میں جب مجھے یہ عادت ڈالی تھی میرے استاد اللہ کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے جی کے صاحب جیلانی کامران صاحب کی تربت پہ وہ میرے استاد تھے انہوں نے مجھے کرٹیسزم کی یہ اس قسم کی انالیسس کرنے سکھائے. تو جب ہم اس کو کرٹیکلی دیکھتا ہوں نا تو حضرت ابراہیم پوری ہسٹری میں حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے. حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیر تو نہیں باندھے, بھاگ جاتے بچہ تھا بھاگ جاتے نہیں ڈو اٹ آئی ایم ہیئر. پھر وہ جو ہوا اس کا صلہ سمجھیے, اس کا صلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تھی مجھے متقین کا امام بنا, مجھے اور میرے بچے کو اس گھر کی حرمت کا پاسدار بنا. وہ دعا اللہ نے اس احسان کے بدلے میں پوری کی. اور پھر اللہ پوری قرآن پاک میں کہیں جو ہے وہ کسی نعمت کا دے کے نا احسان نہیں جتاتا اس پورے طریقے سے, صرف ایک نعمت کا احسان جتایا. اور یاد کرو اس نعمت کو کہ تم اللہ نے اپنا حبیب تم میں بھیجا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا انعام, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا تحفہ کائنات کو کوئی نہیں ہو سکتا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی امت میں رکھ دیا. درود ابراہیمی اسی بات کا سرٹیفکیٹ ہے جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. اور حضرت ہاشم کے جملوں سے لے کے جب انہوں نے مکے والوں کو 1.5-2 سال جو ہے وہ کھانا کھلایا اور اس کے بعد جس دن قحط ختم ہوا اور آپ نے وہ دسترخوان بڑھایا تو ان کے جو جملے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, یہ سورہ فاتحہ میں تو بہت بعد میں آیا, سرکار ہاشم کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا اور ہمیں عزت دی. سرکار عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام جس دن آپ کا عقد ہوا ہے تو آپ کے جو جملے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا تھا الحمدللہ رب العالمین کہ جس نے ہمیں ذریت اسماعیل میں مستحکم کیا. سرکار عبد المطلب علیہ السلام کے جملے جو آپ نے ابرہا کے لشکر کو شکست ہونے کے بعد خانہ کعبے کا دروازہ پکڑ کے کہا ہے تو وہ بھی یہی ہے سیم, الحمدللہ رب العالمین کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا, جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا اور ذریت اسماعیل میں مستحکم کر دیا. سرکار رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح کا خطبہ سرکار ابو طالب نے دیا وہ بھی پڑھنے سے لائق ہے, دنیا پڑھتی نہیں ہے. 8 خوبیوں کا ذکر جو ہے وہ آپ نے رسالت مآب کے نکاح کے خطبے میں کیا کہ اللہ نے ہمارے خاندان کو یہ 8 خوبیاں دی ہیں جس کی وجہ سے ہم کائنات سے ممتاز پائے گئے ہیں. اور اس وقت قرآن پاک میں فضلنا آل نوح علی العالمین والی آیت بھی نہیں آئی ہوئی, یہ سمجھیے. اور آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ نے نوح کی امت کے بعد اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو ہمیں دی ہے. رسالت مآب کے نکاح کے خطبے میں سرکار ابو طالب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں. قرآن پاک تو بھی بعد میں آنا ہے. یہ لوگ کہیں یہ تو مشیت الہی سے کچھ جڑے ہوئے لوگ لگتے ہیں مجھے جو ان کا طرز عمل ہے. تو وہی دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اس کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں. اللہ اکبر. وہ جو اللہ نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انعام کیا ہے نا, وہ انعام تھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جو دعا تھی نا امام المتقین, تو امام المتقین پورا ائمہ کا سلسلہ علیہ اسماعیل میں وہ بھیج دیا. بنی اسرائیل کی لڑائی تو یہی ہے کہ آخری نبی وہاں کیسے آ گیا, ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ والا معاملہ ہوا ہے.